اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے، عمران نے کہا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیپٹن شکیل کو جیسے ہی ہوش آیا، اس کے ذہن میں ٹنل کے اندر چھت سے پڑنے والی روشنی کے دھارے کا منظر کسی فلم کے سین کی طرح گھوما، اور اس کے ساتھ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے اطمینان کا ایک سانس نکل گیا، کیونکہ وہ لکڑی کے بنے ہوئے ایک کمرے میں رسیوں سے بندہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ کمرہ کوماٹو کے چیف ہاؤس کا بہرحال نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کراسونا میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی کرسی پر مارسلا بھی رسیوں سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی، اور ایک آدمی اس کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ انجیکشن لگا کر وہ مڑا، اور جب اس نے کیپٹن شکیل کو ہوش میں دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہیں اتنی جلدی ہوش کیسے آ گیا؟ تمہیں تو 10 منٹ بعد ہوش میں آنا چاہیے تھا، ابھی تو میں نے تمہیں انجیکشن لگایا ہے، اس آدمی نے کہا۔ ہو سکتا ہے تم نے مقدار سے زیادہ دوا انجیکٹ کرتی ہو، ویسے میں کہاں ہوں، کراسونا میں یا کوماٹو میں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ کراسونا میں، لیکن تمہارا اصل چہرہ نکل آیا ہے، تم ماکیرو نہیں ہو بلکہ ایشیائی ہو، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اسے اپنا چہرہ تو ظاہر ہے یاد نہیں آ رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کچھ کہتا، وہ آدمی تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا، اور کیپٹن شکیل نے فوراً ہی اپنی انگلیوں کو حرکت دینی شروع کر دی۔ ظاہر ہے ان حالات میں وہ بندہ کیسے رہ سکتا تھا، ورنہ تو بگو سے لامحالہ گولی مار دیتا۔ اس کے دونوں ہاتھ عقب میں کر کے رسی سے باندھے گئے تھے، پھر اس کے جسم کے گرد کرسی کے ساتھ ہی رسیاں باندھی گئی تھیں۔ وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ آزاد کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی انگلیاں موڑی اور کلائی پر بندھی ہوئی رسی کی گانٹھ کھولنی شروع کر دی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد بہرحال وہ گانٹھ کو تلاش کر کے انگلیوں میں پکڑنے میں کامیاب ہو گیا، پھر مخصوص انداز میں جھٹکا دینے سے رسی کھل گئی، اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے دونوں بازوؤں کو آگے کی طرف کر کے زور لگایا، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، اس کے دونوں بازو اس کی سائیڈوں پر آ گئے، تو اس نے اور زور لگایا تو ہاتھ آگے کی طرف کھسک آئے، تو اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک رسی پکڑی اور اپنے جسم کو پیچھے کی طرف کر کے اس نے ہاتھوں کو آگے کی طرف پورے زور سے دھکیلا، لیکن رسی نائلون کی تھی، وہ ٹوٹ نہ سکتی تھی۔ لیکن کیپٹن شکیل بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح نائلون کی رسی ٹوٹ نہیں سکتی۔ وہ دراصل اس طرح رسیوں کو اس حد تک ڈھیلا کر دینا چاہتا تھا کہ اپنے جسم کی نیچے کی طرف کھسکا کر ان رسیوں سے گزر سکے۔ اس نے دوسری رسی کھینچی، اور پھر ایک ایک کر کے سامنے کے رخ پر موجود کچھ رسیوں کو اس نے کافی حد تک ڈھیلا کر دیا، تو اس نے اپنے جسم کو نیچے کی طرف کھسکانا شروع کر دیا۔ چونکہ اس کی ٹانگیں کھلی ہوئی تھیں، اس لیے وہ آسانی سے نیچے کھسکتا چلا گیا۔ پھر چند لمحوں تک وہ نیچے فرش پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ کرسی پر رسیاں ویسے ہی بندھی ہوئی موجود تھیں۔ کیپٹن شکیل بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ اسے دوسری طرف کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دروازے کی سائیڈ میں دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ کیپٹن شکیل بجلی کی سی تیزی سے اس پر جھپٹا، اور دوسرے لمحے وہ آدمی اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ اسی لمحے دوسرا مسلح آدمی اندر داخل ہوا ہی تھا کہ کیپٹن شکیل نے پہلے آدمی کو دوسرے آدمی پر پوری قوت سے دھکیل دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیز رفتاری سے ہوا تھا کہ پہلے آدمی کے حلق سے چیخ بھی اس وقت نکلی تھی جب وہ دوسرے آدمی سے ٹکرایا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے ہی تھے کہ کیپٹن شکیل نے جھپٹ کر دوسرے آدمی کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گری ہوئی مشین گن جھپٹ لی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوتے، کیپٹن شکیل کے بازو بجلی کی سی تیزی سے گھومے، اور مشین گن کا بٹ پہلے اندر آنے والے آدمی کے سر پر ایک دھماکے سے پڑا، اور وہ کربناک انداز میں چیختا ہوا اچھل کر دوبارہ گرا۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل کی لات گھومی، اور دوسرا آدمی جو اٹھتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال رہا تھا چیختا ہوا 2 قدم دور جا گرا۔ دوسرے لمحے کیپٹن شکیل کے بازو گھومی، اور اس بار مشین گن کا بٹ اس آدمی کے سر پر پڑا، اور اس کا منہ کھلا ضرور، لیکن منہ سے کوئی آواز نہ نکلی، اور ساکت ہو گیا۔ یہ تو بگ ہے، کراسونا کا انچارج۔ اچانک مارسلا کی آواز سنائی دی تو کیپٹن شکیل بے اختیار اچھل پڑا۔ کون ہے یہ؟ کیپٹن شکیل نے پہلے اندر داخل ہونے والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی بگ ہے، مارسلا نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر کے اسے اندر سے لاک کر دیا۔ پھر مڑ کر وہ مارسلا کی کرسی کے عقب میں آیا، پھر اس نے اس کی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ تو تمہاری اصل شکل یہ ہے، تم نے بدصورت کریمی میک اپ کر رکھا تھا، تم تو بے حد وسیع اور خوبصورت ہو، مارسلا نے کہا، لیکن کیپٹن شکیل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور پھر اس کے جسم کے گرد رسیاں کھولنے کے بعد اس کی کلائیوں میں بندھی ہوئی رسی بھی کھول دی۔ اسے کرسی پر باندھنے میں میری مدد کرو، کیپٹن شکیل نے بگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر اسے اٹھا کر اس نے کرسی پر ڈالا جہاں چند لمحے پہلے مارسلا بندھی ہوئی تھی۔ پھر مارسلا کی مدد سے اس نے بگ کو کرسی پر جھکڑ دیا۔ تمہارا چہرہ اس قدر بے تاثر کیوں ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے تم ابھی تک میک اپ میں ہو، مارسلا نے کہا۔ وہ شاید رسیاں باندھتے ہوئے غور سے کیپٹن شکیل کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ نہیں، یہ میرا اصل چہرہ ہے، ایسا بچپن سے ہی ہے، کیپٹن شکیل نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ دوسری کرسی کے گرد ابھی بھی رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود تم باہر موجود ہو۔ کیا تم جن یا بھوت ہو، یا کوئی دوسری ماورائی مخلوق تو نہیں ہو؟ مارسلا نے کہا۔ تو اس بار کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے پہلے انگلیوں کی مدد سے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی رسیاں کھولیں، پھر ان رسیوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ڈھیلا کیا، پھر نیچے کی طرف کھسک کر باہر آ گیا۔ اس میں جن، بھوت یا کوئی ماورائی ہونے کا کیا تعلق؟ کیپٹن شکیل نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ حیرت ہے، نہ جانے تم نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھ لیا ہے، کہ ویسے تو جو کام ناممکن نظر آتا ہے جب تم وضاحت کرتے ہو تو بالکل سادہ اور عام سا لگتا ہے، مارسلا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔
تم میری والی کرسی سے رسی کھولو اور اس دوسرے آدمی کے ہاتھ اور پیر باندھ دو، جلدی کرو، نہ جانے باہر کیسے حالات ہو، میں باہر جا رہا ہوں، تم یہی ٹھہرو گی، کیپٹن شکیل نے مشین گن اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم اپنا خیال رکھنا، مارسلا نے ایسے لہجے میں کہا کہ کیپٹن شکیل نے بے اختیار مڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا، باہر ایک راہداری تھی۔ کیپٹن شکیل باہر آ گیا، راہداری آگے جا کر مڑ رہی تھی اور کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ بھی کوماٹو جزیرے کی طرح ایک بنا ہوا چیف ہاؤس ہے، بالکل ویسا ہی نقشہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا، موڑ کے قریب پہنچ کر وہ رکا۔ اس نے سر آگے کر کے جھانکا تو بیرونی دروازے کے پاس اسے 2 مسلح آدمی نظر آئے۔ کیپٹن شکیل نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی، دوسرے لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھا، پھر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آوازیں سن کر باہر موجود دونوں آدمیوں نے اندر جھانکا اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑے۔ تم اور آزاد، ان دونوں کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس کے ہاتھ تیزی سے کاندھوں سے لٹکی ہوئی مشین گنوں کی طرف بڑھے، لیکن کیپٹن شکیل اس دوران ان تک پہنچ چکا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، کیپٹن شکیل کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور وہ دونوں چیختے ہوئے اچھل کر اندر راہداری میں آ گئے۔ کیپٹن شکیل نے ایک ہاتھ میں ان دونوں کی گردنیں پکڑی ہوئی تھی، دوسرے لمحے اس نے ان دونوں کے سر پوری قوت سے ایک دوسرے سے ٹکرا دیے۔ ان دونوں کے منہ سے چیخیں نکلیں۔ انہوں نے کیپٹن شکیل کو پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ کیپٹن شکیل نے دوسری بار یہی کارروائی کر دی، پھر ان دونوں کے جسم ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ کیپٹن شکیل مسلسل ان دونوں کے سر آپس میں ٹکراتا رہا اور جب وہ بے ہوش ہو گئے تو انہوں زمین پر ڈالا، پھر ان کے بازو پکڑ کر انہیں گھسیٹتا ہوا مڑ کر دوسری طرف لے گیا تاکہ بیرونی دروازے سے وہ نظر نہ آئے۔ اس نے جھک کر ان کی تلاشی لی تو دونوں کی جیبوں میں ریوالور موجود تھے، لیکن یہ بہرحال بغیر سائلنسر کے تھے، لیکن کیپٹن شکیل نے پھر بھی دونوں ریوالور نکال کر اپنی جیبوں میں ڈالے۔ پھر اس عمارت کے بیرونی دروازے سے باہر آ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس جزیرے میں پھیلانے والی بے ہوشی کی گیس بھی موجود نہیں تھی اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ اس جزیرے پر کہاں کہاں کتنے آدمی موجود تھے۔ البتہ اس نے نظریں گھما کر یہ دیکھ لیا کہ جزیرے پر چیک پوسٹیں نہیں بنی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا، اسے معلوم تھا کہ یہاں بھی مشین روم موجود ہوگا۔ وہ اب سب سے پہلے اس مشین روم پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، پھر تھوڑا آگے ہی بنسبت اس نے دور سے مشین روم دیکھ لیا۔ یہ جزیرہ کوماٹو کی نسبت کافی چھوٹا تھا۔ مشین روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، راستے میں اسے کوئی آدمی نہ ملا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن وہ دروازے کی بالکل سیدھ میں جانے کی بجائے سائڈ سے ہو کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن وہ چل اس طرح رہا تھا جیسے وہ جزیرے کا ہی آدمی ہو، تاکہ اگر کوئی کہیں سے اسے دیکھے تو مشکوک ہو کر اس پر فائر نہ کھول دے۔ مشین روم کی سائڈ پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے مشین روم کے اندر جھانکا تو وہاں 5-6 آدمی موجود تھے۔ 4 آدمی مشینوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ایک آدمی درمیان میں موجود میز کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کیپٹن شکیل فائرنگ کرے، چنانچہ اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اسے کھولا، اس کا میگزین چیک کیا، پھر تیزی سے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ یہ کون ہے؟ اچانک ایک آدمی نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا اور باقی افراد بھی دروازے کی طرف مڑ رہے تھے کہ کیپٹن شکیل نے ٹریگر دبا دیا، پھر خوفناک دھماکوں سے پلک جھپکنے میں اس نے 5 کو ہٹ کر دیا اور وہ سب فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ کیپٹن شکیل نے دوسرا راؤنڈ چلایا اور چند لمحوں بعد وہ سب ہلاک ہو چکے تھے۔ کیپٹن شکیل نے سر باہر نکال کر جھانکا، کیونکہ فائرنگ کی آوازیں ظاہر ہے جزیرے پر ہر جگہ سنائی دی گئی ہوں گی، اسی لیے ابھی تک کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے باہر نکلا اور پھر کچھ ہی دور موجود ایک گھنے درخت پر کسی پرتیلے بندر کی طرح چڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے اس سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور کیپٹن شکیل گھنی شاخوں اور پتوں کے درمیان چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کاندھے سے مشین گن اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لی۔ اسی لمحے اس نے ایک کے بعد دیگرے 4 آدمیوں کو مشین روم کے دروازے پر رکتے ہوئے دیکھا۔ او یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ ایک آدمی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی وہ چاروں ہی چیختے ہوئے نیچے گرے اور تڑپنے لگے۔ کیپٹن شکیل نے دوسرا راؤنڈ چلایا، تڑپتے ہوئے جسم اس بار طاقت ہو گئے۔ کیپٹن شکیل اور اونچا چڑھ گیا، پھر اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اسے دور سے 2 آدمی دوڑ کر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور بیش تحاشا انداز میں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل نے مشین گن کا رخ ان کی طرف کیا اور ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ان دونوں کے حلق سے چیخیں نکلیں اور وہ دونوں ہی چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے اور تڑپنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ ساکت ہو گئے۔ کیپٹن شکیل ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن جب کافی دیر تک اور کوئی آدمی نہ آیا تو اس نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی اور تیزی سے درخت سے نیچے اترا اور واپس چیف ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پوری طرح چوکنا تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے کسی بھی طرف سے اس پر فائر ہو سکتا تھا، لیکن چیف ہاؤس پہنچ جانے کے باوجود کسی طرف سے اس پر فائر ہوا نہ ہی اسے کوئی آدمی نظر آیا تو وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ راہداری کے پورٹ پر پہنچ کر اس نے ان دونوں افراد کو دیکھا، وہ ویسے ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کیپٹن شکیل آگے بڑھ گیا۔ مارسلا، کیپٹن شکیل نے دروازے پر رک کر آواز دی اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گڈ گارڈ، میں تو فائرنگ کی آوازیں سن کر سہم گئی تھی، شکر ہے کہ تم زندہ سلامت ہو، مارسلا نے کہا۔ میں تمہاری وجہ سے آیا ہوں، کیونکہ یہاں 2 آدمیوں کو بے ہوش چھوڑ کر گیا تھا اور مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ ہوش میں نہ آ جائیں۔ اس وقت میں فائر نہ کھول سکتا تھا کیونکہ باہر موجود افراد چونک پر تھے، کیپٹن شکیل نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ بیگ اور اس کا ساتھی ابھی تک بے ہوش تھے۔
उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला। दूसरे लम्हे राहदारी धमाकों से गूंज उठी और वो दोनों बेहोश पड़े हुए अफराद के जिस्म गोलियां खाकर एक बार फिर उछले और फिर साकत हो गए। उनकी मशीन गन्ने उठा लो और दरवाजे के करीब ठहर जाओ, जो नजर आए बिला झिझक गोली मार दो। मैं जजीरे का राउंड लगाकर आ रहा हूँ, कैप्टन शकील ने मार्सला से कहा। फिर वो बैरूनी दरवाजे से निकला और तेजी से दौड़ता हुआ बाहर आ गया। इस बार उसका रुख साइड पर था। वो बड़े मुहतात अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। फिर साहिल पर पहुंचकर वो मुड़ा और साहिल के साथ साथ आगे बढ़ता चला गया। फिर साहिल पर पहुंचकर वो मुड़ा और साहिल के साथ साथ आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद वो इस छोटी सी जजीरे का राउंड मुकम्मल कर चुका था। फिर उसने अंदरूनी हिस्से का राउंड लगाया, लेकिन जब उसे कोई आदमी नजर न आया तो उसने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। इसका मतलब था कि इस जजीरे पर इतने ही अफराद थे जिन्हें वो ख़त्म कर चुका था। अब सिर्फ बिग और उसका साथी जिंदा रह गए थे। वो तेजी से कैप्टन चीफ हाउस की तरफ बढ़ा। फ़ोन की घंटी बज रही है। कैप्टन शकील काफ़ी देर से जल्दी आओ, मार्सिला ने उसे देखते हुए कहा। और कैप्टन शकील दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। फिर उसने खुद भी घंटी बजने की आवाज़ सुन ली। वो तेज़ी से इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ से घंटी बजने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये कमरा दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ था। मेज़ पर सुर्ख रंग का फ़ोन मौजूद था जिसकी घंटी बज रही थी। कैप्टन शकील ने रिसीवर उठा लिया। यस, कैप्टन शकील ने बिग जैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करते हुए कहा। चीफ प्रांक बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक शख्सी आवाज़ सुनाई दी। यस, बिग बोल रहा हूँ। कैप्टन शकील ने एक बार फिर बिग जैसी आवाज़ और लहजे में बात करने की कोशिश करते हुए कहा। तुमने इस एशियाई की बात मुझसे नहीं कराई बिग, और ना ही तुमने खुद कॉल की है। मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और अब मुझे खुद ही कॉल करनी पड़ी है। दूसरी तरफ से गसीले लहजे में कहा गया। सॉरी चीफ, मैं मसरूफ़ था। कैप्टन शकील ने कहा। क्या मसरूफियत थी? दूसरी तरफ से पूछा गया। वो एशियाई होश में ही नहीं आ रहा था। कैप्टन शकील ने कहा। जाहिर है अब वो मजीद क्या कहता, अब होश में आ गया है। ब्रांक ने कहा। यस चीफ, मैं बात कराता हूँ। कैप्टन शकील ने कहा। वो समझ गया था कि उसकी बेहोशी के दौरान बिग ने ब्रांक को उसके मुतालिक रिपोर्ट दी होगी और ब्रांक ने खुद उससे बात करने की ख्वाहिश जाहिर की होगी। मैं आजम बोल रहा हूँ। कैप्टन शकील ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद असली आवाज़ में कहा। वाह, इसका मतलब है कि बिग का पाकिस्तानी तर्जुमा बोल रहे हो। दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी तो कैप्टन शकील बेइख्तियार उछल पड़ा। इमरान साहब, आप? कैप्टन शकील ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बिग का पाकिस्तानी ज़ुबान में तर्जुमा आज़म ही होता है। वैसे मैं तो तुम्हारे पहले फ़िक्रे से ही समझ गया था कि बिग बहरहाल नहीं बोल रहा, क्योंकि बिग से मेरी बातचीत पहले हो चुकी है। लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि बिग के पर्दे में कौन है, इसीलिए मैंने बात लंबी कर दी। और फिर तुमने जो चंद फ़िक्रे बोले, इससे मुझे यकीन हो गया कि बिग के पर्दे में तुम ही हो। मेरा ख्याल था कि तुम अपना असली नाम बताओगे, लेकिन शायद मार्सिला ने तुम्हें शकील मानने के बजाय आज़म मान लिया है। इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी और कैप्टन शकील बेइख्तियार हंस पड़ा। आप चीफ प्रांक बन गए? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा। कैप्टन शकील ने इमरान के मार्सला वाले फिक्रे का कोई जवाब ना देते हुए कहा। मैंने सोचा कि चीफ ने अगर कैप्टन को वाकई कप्तानी दे दी है तो मुझे भी अब चीफ बन जाना चाहिए, इसलिए मैं सफदर, तनवीर और जूलिया के साथ करार पहुंच गया। और अब अगर तुम आजम हो तो मैं चीफ हूँ, इमरान ने जवाब दिया। तो कैप्टन शकील एक बार फिर हंस पड़ा। मैंने यहाँ बिग और उसके साथियों का खात्मा कर दिया। अब मैंने लेबॉर्ट्री का रास्ता खोलना है और लेबॉर्ट्री में जाकर फार्मूला हासिल करना है, कैप्टन शकील ने कहा। और डॉक्टर काजी? इमरान ने कहा। डॉक्टर काजी तो शायद अब तक पाकिस्ता पहुंचकर पुराना भी हो चुका होगा। आपको इत्तला नहीं मिली? कैप्टन शकील ने कहा। मुझे ना सिर्फ इत्तला मिल चुकी है, बल्कि चीफ के हुक्म पर सालिहा उसे साथ लेकर माकिया से पाकिस्ता पहुंच गई है। मैंने काजी कहा था, डॉक्टर काजी तो नहीं कहा था, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। सिर्फ काजी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। जब मार्सिला तुम्हारे साथ मौजूद हो और तुम दोनों कदीम रोमन शहंशाहों की तरह मलका आलिया के जलू में मुखालफों का कत्लेआम करते हुए और उनके सरों पर पहाड़ बनाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हो, तो फिर तुम काजी के बारे में पूछना ही पड़ता है, क्योंकि जाहिर है मलका और शहंशाह के दरमियान आखिरी फैसला तो बहरहाल काजी ही करता है, इमरान ने जवाब दिया। तो कैप्टन शकील अपनी आदत के बरखिलाफ बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान साहब, आपने तो हम बात का बतंगड़ बना लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा। चलो, तो तुमने इतना तो तस्लीम कर लिया है कि बात तो है। अगर बात है तो फिर पतंगड़ बनते देर नहीं लगती, सिर्फ नीयत नेक होनी चाहिए। इमरान भला कहाँ बाज आने वाला था और कैप्टन शकील एक बार फिर हंस पड़ा। अब आपका क्या प्रोग्राम है? कैप्टन शकील ने शायद मौजू बदलने के लिए कहा। डॉक्टर काजी की सही सलामत वापसी के बाद अब फार्मूले की इतनी अहमियत नहीं रही। अब मिशन इस लेबॉर्ट्री की तबाही का रह गया है, क्योंकि अगर ये लेबॉर्ट्री तबाह ना हुई तो काराकास फार्मूले के पीछे भागती रहेगी और उसकी वजह से सुपर पावर्स और दूसरे एजेंट भी इस फार्मूले के पीछे पड़ जाएंगे। जबकि अगर लेबॉर्ट्री तबाह हो जाए तो काराकास की कमर टूट जाएगी। ऐसी लेबॉर्ट्री रोज रोज नहीं बन सकती। इस तरह फार्मूला भी महफूज हो जाएगा और पाकिस्ता भी। इमरान ने इस पर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो फिर फार्मूला हासिल नहीं करना, सिर्फ लेबॉर्ट्री तबाह करनी है, कैप्टन शकील ने कहा। मैंने तरजीह बात की है, फार्मूला वापस मिल जाए तो पाकिस्ता को मजीद आसानी हो जाएगी, वरना डॉक्टर काजी को इस हद तक पहुंचने में न जाने मजीद कितना अर्सा लग जाए। लेकिन लेबॉर्ट्री बहरहाल तबाह होनी चाहिए। और सुनो, अगर हो सके तो डॉक्टर रिचर्ड को जिंदा बचा लेना, क्योंकि उसने डॉक्टर काजी को जिंदा भिजवा कर पाकिस्ता पर एहसान किया है, इमरान ने कहा। ठीक है इमरान साहब, ऐसा ही होगा, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। हम तुम्हारा मिशन मुकम्मल होने तक क्राट में ही रहेंगे। अगर तुम्हें किसी भी लम्हे हमारी ज़रूरत महसूस हो तो हमें कॉल कर सकते हो, इमरान ने कहा।
آپ بس میرے حق میں دعا کرتے رہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ظاہر ہے دعا تو کریں گے کیونکہ دعوت ولیمہ جو کھانی ہے، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہا اور فون آف کر دیا۔ کون تھا جس سے تم اتنی لمبی بات کی اور اس طرح ہنستے رہے ہو؟ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ تم اس طرح کلکلا کر ہنسنا تو ایک طرف مسکرانے میں بھی انتہائی کنجوس ہو، مارسلا نے کہا۔ اس کا نام علی عمران ہے اور یہ ہمارا لیڈر ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا لیڈر کیا مطلب؟ کیا تمہارا بھی کوئی لیڈر ہے؟ مارسلا نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں، میرا لیڈر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جس میں دوسروں سے زیادہ صلاحیتیں ہوں، اور مجھے تو یقین نہیں آتا ہے کہ تم سے زیادہ صلاحیتیں کسی اور میں بھی ہو سکتی ہیں، مارسلا نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ صلاحیتیں کسے کہتے ہیں؟ عمران صاحب کے مقابل تو میری حیثیت طفل مکتب کی سی ہے۔ بہرحال آؤ اس بیگ اور اس کے ساتھی سے بھی دو باتیں ہو جائیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ تمہاری عدم موجودگی میں ہوش میں آ گئے تھے۔ بگ نے ہوش میں آ کر مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں تو میں نے ان دونوں کی کھوپڑیوں پر پسٹل رکھ کر فائر کر دیا، مارسلا نے کہا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کروں کیونکہ اب ہم نے لیبارٹری میں داخل ہونا ہے۔ لیبارٹری کا راستہ تو اس مشین روم سے ہی کھلتا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور نہیں، لیبارٹری کا راستہ وہاں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا راستہ جزیرے کے شمال کی طرف بنے ہوئے ایک لکڑی کے بڑے سے کیبن کے اندر کھلتا ہے، لیکن اسے لیبارٹری کے اندر سے ہی کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے، باہر سے نہیں، اور اس کی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ تم چاہو اس پر ایٹم بم کیوں نہ مار دو، یہ راستہ نہیں کھل سکتا۔ اس کے علاوہ اس لیبارٹری کی حفاظت کے انتظامات ایسے ہیں کہ بغیر لیبارٹری والوں کی اجازت کے مکھی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی، مارسلا نے کہا۔ یہاں اس جزیرے پر بھی تو اسلحہ کا سٹور ہوگا، کیپٹن شکیل نے اس کی بات کو جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ ہاں ہے، اس چیف ہاؤس کے پیچھے ہے، مارسلا نے جواب دیا۔ وہ کس طرح اوپن ہوتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، میں اسے کھولتی ہوں، مارسلا نے کہا، اور اسی دفتر والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دفتر میں پہنچ کر اس نے دیوار میں نصب ایک تصویر ہٹائی، اس کے پیچھے موجود ایک ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچا تو باہر سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ لو، وہ کھل گیا ہے، مارسلا نے کہا۔ بہت خوب، تم واقعی ایک اچھی گائیڈ ہو، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسلا کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ میں تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر گائیڈ کر سکتی ہوں، کیپٹن شکیل، مارسلا نے ایک جذباتی لہجے میں کہا، لیکن کیپٹن شکیل انسنی کرتا ہوا تیزی سے دفتر کے دروازے سے نکل کر راہداری میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ چیف ہاؤس کے عقب میں واقعی اسلحے کا سٹور موجود تھا، جس کا راستہ کسی صندوق کی ڈھکن کی طرح اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں، کیپٹن شکیل سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے اتر گیا۔ اس نے سٹور میں موجود اسلحے کی پیٹیوں کی چیکنگ شروع کر دی، لیکن اسے دیکھ کر یہ شدید مایوسی ہوئی کہ سوائے عام سے اسلحے کے وہاں اور کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ وہ باہر واپس آ گیا۔ اس میں میرے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہیں لیبارٹری انچارج ڈاکٹر ریچارڈ کا فون نمبر معلوم ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اور مارسلا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے نمبر بتا دیا۔ اس قدر تفصیل سے تمہیں یہاں کی ہر چیز کا علم کیسے ہے؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جیکب اور بگ گہرے دوست تھے اور میں جیکب کے ساتھ بے شمار یہاں آئی ہوں، میرے سامنے سب کام ہوتا رہتا تھا، مارسلا نے جواب دیا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک بار پھر چیف ہاؤس کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر ریچارڈ کو فون کر کوئی چکر چلا کر لیبارٹری کھلوانے پر آمادہ کر لے گا، لیکن پھر اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ عمران چیف بنا ہوا ہے، اگر چیف حکم دے تو لامحالہ ڈاکٹر ریچارڈ لیبارٹری کا راستہ کھول دے گا۔ تمہیں چیف برانک کے فون نمبر کا علم ہے؟ کیپٹن شکیل نے آفس میں پہنچ کر اپنے پیچھے آتے ہوئے مارسلا سے پوچھا۔ ہاں، مگر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ مارسلا نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم نمبر تو بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ چیف برانک سے کہہ کر لیبارٹری کا راستہ کھلواؤں، کیپٹن شکیل نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ مارسلا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم نمبر تو بتاؤ، کیپٹن شکیل نے کہا، اور مارسلا نے نمبر بتا دیے، اور پھر کیپٹن شکیل نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس بار مارسلا نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر فون پیس میں موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا۔ یس برانک بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی اور مارسلا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ریچارڈ کو کہہ کر لیبارٹری کا راستہ نہیں کھلوا سکتے کیونکہ کرا سونا سے اس کا راستہ نہیں کھل سکتا، اور لیبارٹری کی ساخت اس طرح بنائی گئی ہے کہ کسی بھی طور پر باہر سے نہیں کھولی جا سکتی، کیپٹن شکیل نے اپنی اصل آواز میں انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے تم سے پہلے یہ کوشش کی ہے، لیکن ڈاکٹر ریچارڈ نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا کہ جب وہ فارمولہ مکمل نہیں کر سکتا تو وہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے کہ اس نے چیف کی بات ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔